یوشع بن نون جو تھے وہ وسیع تھے، تب تک ان پہ پیغمبری بھی نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت اگر قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع تھا تو تورات کیوں نہیں حضرت موسیٰ کی وسیع تھی؟ اس لیے کہ تورات ٹیمپر ہو گئی. پہلے کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتا تھا. جوشوا ابن نون وہ پیغمبر تھے سرکار. ہاں انہوں نے مسند حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں سنبھالی، ان کی وفات کے بعد سنبھالی ہے، اور وہ پیغمبر بن چکے تھے. اچھا، دوسرا جو شیعہ کا موقف ہے نا عقیدہ امامت کا، یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور پریکٹیکلی وہ خود بھی مان چکے ہیں. دیکھیں آج سے 1200 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے نا تو میں اس وقت جواب نہ دے سکتا، کیونکہ شیعہ نے کہنا تھا یہ امام جعفر بیٹھے ہیں، یہ امام باقر ہیں. آج میں پوچھوں کدھر ہیں امام آپ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت میں ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کب سے، وہ کہتے ہیں 1200 سال سے. تو ہم کہتے ہیں 1200 سال سے اوصیاء پھر کون ہے بتاؤ نا. وہ کہتے ہیں علماء، یعنی علماء ہے تو سرکار پھر اسی ہے نا اوصیاء. اگر علماء ہے تو قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھاتا تھا جو انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتے تھے. تو ٹھیک ہے سرکار، ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایران میں بھی مجلس شورا بنی ہوئی ہے، علماء وہی کار کر رہے ہیں کام. امام خمینی نے وہی کام کیا، خامنائی صاحب وہی کر رہے ہیں، سستانی صاحب وہی کر رہے ہیں، تقی عثمانی صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اوصیاء ہے نا. لیکن یہ وہ اوصیاء ہیں جو قرآن و سنت سے بتائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سیدھی سی بات ہے، اگر معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں علمی اختلاف زندگی میں مولا علی سے ان کے بیٹوں نے کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے. جی جی بالکل، شراب پی کے. جی 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 ہاں، بخاری میں بھی اس کا حصہ حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے، مسلم میں تفصیل ہے. جی وہ شکایت پہنچی، حضرت عثمان نے کہا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرا یہ ستیلا بھائی ہے تو میں ایسے بچا لوں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. جی حضرت علی چونکہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر حکم جاری کریں. 80 کوڑے حضرت عمر لگواتے تھے، نبی الاسلام نے 40 لگوائے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے حسن اٹھو اور کوڑے لگاؤ. تو حضرت حسن نے حضرت علی سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے گا. بالکل، باپ کی بات نہیں مانی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جی جی ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ بنو امیہ سے ہے، ہم بنو ہاشم سے ہیں. لگایا حضرت عثمان نے خود. کوڑا جب مجھ سے مروائیں گے تو یہ تو خاندانی تعصب آ جائے گا، قبائلی سسٹم، تو ہمیں نہ ڈالیں. یہ بنو امیہ ہی لگائے اس کو کوڑے، جنہوں نے یہ تحفہ ہم پہ مسلط کیا. حضرت علی نے کوئی برا نہیں مانا. آپ نے اپنے جو بیٹا تھا دوسرا انڈائریکٹلی اسما بنت امیس سے تھا، چونکہ ان سے نکاح کر لیا تھا، عبداللہ ابن جعفر جو بھتیجا بھی لگتا تھا، انہیں کہا تو 40 کوڑے لگوائے اور کہا کہ بس 40 پہ رک جاؤ. حضرت عمر 80 لگواتے تھے، حضور نے 40 لگوائے، حضرت بکر بھی 40 لگوائے. میں 40 دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن 40 پہ ادھر بھی 40 کی ویو آف کر دیا. ورنہ میرے صحابی تے 80 لوانے چاہیے سن کہ حضرت عثمان دا نام لے کے تو بیچ کے اللہ دے بندیا خلافت نو بدنام کر رہے ہیں. لیکن حضرت علی نے کہا نہیں یار چھوڑ دو، مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی خاندانی تعصب نہ آ جائے. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے، آج بھی علمی اختلاف کریں، آپ بتائیں اپنے معاملات کو. تو شیعہ کا جو یہ موقف ہے نا کہ اماموں سے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے، امام محمد مہدی علیہ السلام کو اگر سامنے نہیں لا سکتے، وہ نہیں آنا چاہتے، تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر دے دیں، موبائل نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے گستاخی کر دی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آج کے دور میں یہی بات ہوگی نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو، تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ اس کا یوٹیوب چینل بتائیں. آپ کے نہیں ہے تو میں کہوں گا واٹس ایپ نمبر دیں. مزاروں کے ایڈریس نہیں آپ بتاتے، اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت تو دعوت کا ذریعہ ہے. آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا، آپ بھی لوگوں کو مسائل بتائیں گے، واٹس ایپ گروپس ہوں گے. آج کے کیونکہ اس زمانے میں جتنے لیٹسٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے کافروں کو خط لکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خط آپ کے نہیں، وہ قبول کریں گے، مور لگائیں اس کے اوپر. تو یہ مور نبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی. یہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واٹس ایپ نمبر بناؤ، جی جی نیچے منی جائے گی تہاڈی خط. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے اے میری مور بنواؤ. اور دیکھیں مور کیسی پیاری ہے. محمد سب سے نیچے رکھا ہے، اللہ کو اوپر رکھا ہے. حالانکہ لکھتے آپ تو محمد رسول اللہ عموماً پہلا لفظ اوپر لکھا جاتا ہے، دوسرا نیچے، تیسرا اس سے نیچے. لیکن پرائورٹی آپ نے دیکھی ہے، الٹ لکھا. اصل میں یہ سیدھا لکھا کہ اللہ کا نام اوپر رکھا.
मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये नबी अलैहिस्सलाम ने मोर नबूवत सहाबा कराम के मशवरे पे इसलिए बनवाई थी कि बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, या रसूलुल्लाह ये गैर मुस्लिम जो है वो मोर के बगैर को खत नहीं कबूल करते। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा कि नहीं मेरा तो खत फरेंजी जाएगा। आपने कहा ठीक है, अगर ये नॉर्म्स है लेके जाए। इवन आपने सहाबा कराम से ट्रेनिंग दिलवाई कि उनको वो दूसरी जुबानें सिखाई कि जाके उनसे बातें करें। तो नबी अलैहिस्सलाम आज मौजूद हों तो इंटरनेट भी यूज़ करेंगे, सारे मामलात होंगे। ये तो यानी इस दौर की, उस ज़माने में भी आप देखें बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आगाह हो जाओ ताकत फेंके हुए हथियारों में है। नबी अलैहिस्सलाम उस ज़माने में भी कहते थे तलवार छोटी ताकत है, तीर चलाना सीखो, क्योंकि दूर से आप किसी को कर। आज भी दुनिया मान रही है कि फेंके हुए हथियार जो है ना ये ज्यादा ताकत रखते हैं। मिसाइल क्या है? तीर है आज का, फेंका हुआ हथियार है ना। सुकून से आप अपने मुल्क में बैठे इधर से दूसरे को उड़ा देते हैं। तो कुरान में आया है कि पले हुए घोड़े तैयार रखो काफिरों के खिलाफ। तो आज तो वो घोड़े नहीं होंगे, आज तो टैंक होंगे, बल्कि इससे भी आगे की बात है, अब तो लेजर गाइडेड मिसाइल होंगे। तो इस तरह की बातें करना ये कोई तौहीन नहीं है किसी की। तो हमने ये कहा था कि भाई 1200 साल पहले तो आप इमाम को मिल सकते थे, आज इमाम गियाबत में है। तो अगर वो सामने नहीं आना चाहते, कोई यूट्यूब अपना चैनल बनाए, हम यूट्यूब से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, हम तैयार बैठे हुए हैं। सरकार हम तो अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ये दावे करते हैं कि फलाना इमाम जड़ा इमाम महदी नूं मिले है। सरकार इमाम महदी अगर दुनिया में मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना तो सब तो सूटेबल बंदा मैं जाए। सरकार जो सबसे ज्यादा अहले बैत के लिए खड़ा हुआ है और बनु उमैया की उसने गलतियां सुन्नियों की किताबों से हाईलाइट कर दी हैं, क्योंकि बनु उमैया के जो डिफेंडर हैं और दिफा करने वाले तो सुन्नी हैं, शिया तो नहीं तो दिफा कर। तो सुन्नियों की ततहीर जिस बंदे ने अहले बैत के हिसाब से की है, मैंने तो मादी के लिए रास्ते ही मार कर दी। इमाम मादी को तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी इस हवाले से कि लोगों ने दसो कि भाई हुसैन आखते हैं कि यजीद आखते हैं कि मौला अली आखते ने कि हज़रत माविया आखते ने। मैं तो काम भी सारा बस सुन्नियों को समझा देता है भी आखते कौन है। तो इमाम महदी ਦਾ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। इंशाल्लाह ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ जनाब ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैत करांगे। सब लोग कहते हैं कि वो गियाबत कुबरा में है, वो मिलते नहीं किसी से। नहीं मिलते ना, सुगरा में थे जब तब तो मिलते थे। अच्छा अब कुबरा में है ना पिछले 1200 साल से, तो अब वो दीन नहीं लोगों को सिखाएंगे यानी जी। हाँ तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि दीन कुरान और सुन्नत से लें। तो फिर क्या उनका उसमें से निकाला क्या, मतलब उसमें कोई चीज निकले ना। यानी साहबे काफ सोए हुए हैं 300 साल से, तो किसी को ना कोई सवाल का जवाब दे सकते थे ना कुछ कर सकते थे। अब कोई बंदा कहे जी मैं, यानी कि आप दलील उनकी ये मानते हैं कि ये असहाबे कहफ वाली वो जो दलील देते हैं कि मतलब मैं कहता हूँ, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूँ अगर कोई मान भी ले तो असहाबुल काफ जब गार के अंदर सोए हुए थे तो क्या मसले लोग उनसे जाके पूछते थे? तो जिस बंदे से आप मसला नहीं पूछ सकते तो वो आपका इमाम कैसे हो सकता है आज के दौर में, जब तक वो सामने ना आए। नबी अलैहिस्सलाम सारी जंगों में जो इमामत करते रहे, तो क्या ये हुआ है कि आप घर में बैठ गए और इमामत करते रहे? आप आके आपका खैमा भी मैदान जंग में लगता था, एक जंग में भी हुजूर पीछे नहीं रहे, आपके खैमे लगते थे। हर मसले में हुजूर से पूछा जाता था या रसूल अल्लाह आप क्या करें, तो नबी अलैहिस्सलाम बताते थे। तो अगर कोई इमाम है तो लीड करे ना सरकार। मैं यानी एक दावत का काम लेके चल रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उन्हें लीड करता हूँ ना। मेरे मरने के बाद ये कहेंगे गियाबत में चलेंगे, वो आज भी हमारे लीडर है, इस तरह तो हो नहीं सकता ना। आज लीडर वो है जो सामने मसला बताएगा। अच्छा सर, मसला इमामत में ये है कि वो कहते हैं कि आसमान का ज़मीन से अब कोई रिश्ता नहीं है। वो मासूम थे हजरत अली से जो इमाम हसन। यार वो जो कुछ भी हो, बात ये कि 1200 साल पुरानी बात है ना जी, ये 1200 साल पहले बातें होती ना। अब 1200 साल से एक बंदा सामने नहीं है तो उसके बारे में क्या हम बात करें? ठीक, सामने हो तो बात करें। आखिरी बात इसमें जी जी, इमाम महदी गियाबत कुबरा में है, तो क्या नबी अलैहिस्सलाम गियाबत कुबरा में नहीं है? क्या अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जी जी बिल्कुल। तो फिर आप नबी से क्यों नहीं मसले पूछते? बीच में इमाम क्यों डाले हुए? भाई जेड़ी गल ऐथू कान फड़ना है डायरेक्ट अल्लाह नबी को पूछो। जे तुसी इमामा को नहीं पूछना है तो अल्लाह नबी को पूछो सरकार। लेकिन ये नहीं बात मान सकते, क्यों भाई सकीफा बनी सायदा हुई है तो ये तो मौला अली को भी ख्याल नहीं आया कि मैं अबू बकर को कब्र रसूल पे जाके कहूँ कि या रसूल अल्लाह जरा फैसला करो साडा। उनको पता था कि हुजूर आप इस दुनिया से जा चुके, आखिरत की जिंदगी में आप उनसे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपकी तालीमात पर अमल करेंगे। वो तालीमात उस वक्त भी जिंदा थी, आज भी जिंदा। जो मानने वाले थे वो वक्त के साथ फौत होते जा रहे हैं। मैंने भी दुनिया से चले जाना है। मेरे मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि इंजीनियर साहब इस मसले में क्या कहते हैं। हाँ वीडियो से कह सकता है, लेकिन वीडियो में भी वो वाला देखेंगे। जरा वाला नहीं होएगा ना वो कहेंगे नहीं ये उन्होंने अपनी राय है, ऐसी नहीं मानते। देखा है किसी बात पे रुजू किया हो, काफी सारे ऐसे मामलात बहुत सारी बातों पर रुजू किया है। मैंने ये रुजू किया है कि आप मज़ार पे जाएं और ऊंची आवाज से कहें कि अल्लाह इधर जो बुजुर्ग दफन है ना,
جو اس نے چھپ کے گناہ کیے, جو سامنے کیے, جو چھوٹے کیے, جو بڑے کیے, وہ معاف کر. تو سر اس طرح ٹانٹ سے کہنے کے بجائے ٹانٹ نہیں ہے, اسال ثواب کی چلے میں پیار سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ جب اپنے بزرگوں کے مزارات پہ جائیں تو بلند آواز سے میرے بھائیوں کہا کریں, اے اللہ اس کے چھوٹے بڑے چھپ کے کیے, سامنے کیے, گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے, یہ تو مانتے ہیں, معصوم تو صرف پیغمبر ہے, اے اللہ وہ معاف کر دے, اے اللہ ایسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ. یار اگر اللہ کے نبی یہ دعا کر سکتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, ہماری تعلیم کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن وہ حضور کے لیے تو بات ٹھیک ہے کہ وہ ہماری تعلیم کے لیے تھا, لیکن باقیوں کو آپ نے اس لیے نہیں سکھائی کہ ہر کوئی یہ کہے کہ تعلیم واسطے ہے. تو عذاب قبر کسی نے نہیں پناہ مانگنی, صحابہ کرام مانگتے تھے. اچھا سر, ایک عوام میں بہت زیادہ بات دیکھی گئی ہے اور علماء بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں دعاؤں میں کہ حضرت سیدنا عمر جیسا حکمران عطا فرما. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ آج کے دور میں جو پرفتن دور جا رہا ہے, کوئی حضرت عمر جیسا حکمران ہو سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس اعتبار سے مثال کے طور پہ بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی بات کرنی چاہیے, اس سے بڑی بات یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران دے جو نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق ہمیں چلائے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سارے ڈیسیجن کو ہم پرفیکٹ نہیں مانتے, ان سے بھی اپنی خلافت کے اندر کچھ مسئلے مس ہینڈل ہوئے ہیں. مثلاً حج تمتع پہ پابندی لگانا, اور مسلم شریف میں موجود ہے صحابہ کرام بہت سخت خلاف تھے کہ یہ ان کو کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں بجائے حضرت عمر کے, حضرت علی کے, حضرت ابوبکر کی مثالیں دینے کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران دے جو ہمیں نبی الاسلام کے طریقے کے مطابق چلائے. وہ اللہ کی مرضی. سر میرا یہ سوال, وہ رجوع والی بات مکمل ہوگی آپ کی, وہ تسلی ہوگی. جی جی ہاں, اس میں رجوع تو ہم ہر وقت تیار ہیں. میں نے تو کئی باتوں پہ رجوع کیا. میں پہلے یہ کہتا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جو مٹھی کے بعد کاٹے اور یہ نیت کرے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑی تھی, اس کے لیے وہی افضل ہے. اور جو اس لیے نہیں کاٹتا کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی, میری نیچرل 2 مٹھی ہے, اس کے لیے وہ افضل ہے. میں نے کئی معاملات میں رجوع کیا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اکثر مطلب یہ بات کی جا رہی ہے علماء کی جانب سے, آج بھی آپ کی اکیڈمی میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے جو بے حیائی ہے, کیونکہ زمانہ ایسا ہے, جدید دور ہے, بے حیائی کے مختلف اسباب موجود ہیں. تو اس کے باوجود آپ جو ہے دوسری شادی کے بارے میں بہت زیادہ مطلب بات کرتے ہیں. بے حیائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ علماء کے جو چینلز ہیں مونیٹائز ہیں, اس پہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ تو موجود ہے, علماء نے یہ ویڈیو ایڈز کیوں نہیں بند کر رہے؟ سدے باب اس کا کیا؟ سدے باب یہ ہے کہ علماء کی مونیٹائزیشن ختم کروائیں. دیکھیں, یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, میں ٹونٹ نہیں کر رہا. واللہ ایک بندے نے طارق جمیل صاحب کا کلپ اس لیے لگایا کہ وہ فکر آخرت اس سے حاصل کرے, اور کلک کرتے ہی ایک ناچتی بھی بے پردہ عورت سامنے آ گئی, تو بیچارہ کیا بے حیائی تو یہ پھیلی ہوئی ہے. اور اب تو تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا کہ یہ غلط ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ دین کے نام پہ ایک بندہ کلک کر رہا ہے, اور سامنے یورپ اور امریکہ میں تو اتنے گندے اشتہار کھولتے ہیں, وہ سامنے آ جائیں. تو دین میں جو بے حیائی والا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کا سبب خود ہمارے علماء کے ویڈیو چینلز بن رہے ہیں, جو ویڈیو مونیٹائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ ناچتی ہوئی عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا سبب ہے. اب رہ گیا دوسری شادی, بالکل کریں, دوسری شادی کریں, لیکن اگر دوسری شادی کرنے کے بعد بھی ایک ہی بیوی رہ جائے آپ کی, ٹھیک ہے, اینڈ تو رزلٹ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک طرف لٹک جاتے ہیں. قرآن نے کہا ایسا نہ ہو ایک طرف لٹک جاؤ. ٹھیک ہے, جب آپ لٹکتے ہیں, ایک تھوڑا سا آپ لٹکتے ہیں, تو دوسری طرف سے وہ پہلی بیوی آپ کی ٹانگ کھینچ کے آپ کو گرا ہی دیتی ہے جس طرف لٹکے ہوتے ہیں. وہ کہتی ہے نہ سے تو ادھر ہی مار. تو جو آپ نے وہ جو بچے ہیں, وہ اب ان کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ وہ تو بچے تو ماں کے ساتھ ہی ہوں گے, جیسے چوزے مرغی کے ساتھ ہی جاتے ہیں. مرغے کے ساتھ کبھی چوزے دیکھے آپ نے؟ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ بچے معاشرے کے لیے اور وہ عورت ناسور بن جائے, تو جس کو حالات فیوریبل ہو نا, جس کی بیوی خود دوسری شادی کروائے, تو سرکار وہ شوق سے کرے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ. لیکن اگر اس سے یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے اور اینڈ پہ ایک بھی جاتی رہے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو, قطعاً کسی کی جرت ہے کوئی دوسری تیسری شادی کو حرام کہا جائے, وہ تو کافر ہے جو کہے کہ یہ حرام ہے. نعوذ باللہ. اچھا, اسلام میں کیا جائز ہے؟ لامحدود تو ہو ہی نہیں سکتی. مطلب